الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، اگست کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے بر صغیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرمائی تھی اور ایک آزاد ریاست، آزاد خطہ، آزاد ملک پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا. اسی مناسبت سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آزادی ایک فطری چیز ہے. انسان کے فطرت میں، بلکہ ہر مخلوق کی فطرت میں آزادی کو رکھا گیا ہے، اور غلامی یہ غیر فطری چیز ہے، اور ہمیشہ انسان غیر فطری چیز کو برداشت نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر آپ اپنے گھر میں ہیں، اپنے کمرے میں ہیں، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، گھر کا کوئی فرد آپ کو کہہ دے، بیوی کہہ دے، بیٹا کہہ دے، والدہ کہہ دے کہ تم آرام کرو، میں دروازہ باہر سے لاک کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں، تو کوئی بھی انسان اس کو برداشت نہیں کرے گا کہ آپ مجھے قید کرنا چاہتے ہیں. میں آرام کروں گا، میں نے نیند پوری کرنی ہے، لیکن دروازے باہر سے بند نہ کرو، دروازہ کھلا رہنے دو، اگر ضرورت ہوگی تو میں اندر سے خود ہی کنڈی لگا لوں گا. یعنی انسان اتنی پابندی اور اتنی غلامی بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی انسان کو آزاد پیدا فرمایا ہے اور آزادی ہی عطا فرمائی ہے. اگر غلامی کی زنجیر اللہ تبارک و تعالی نے ڈالی بھی ہے قدموں میں انسان کے، تو وہ صرف اپنی غلامی کی. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا، اور پھر ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ساتھ حضرت حوا کی تخلیق ہوئی، اور پھر ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رکھا اور حکم دیا کہ اے آدم تم بھی اور تمہاری بیوی حوا بھی دونوں جنت میں رہو، اور جہاں سے تمہارا جی چاہے تم کھاؤ پیو چلو پھرو، آزاد ہو، تم پر کوئی پابندی نہیں ہے. یعنی آزادی جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آزادی دیتی ہے کہ تم دونوں کھاتے پیتے رہو، چلتے پھرتے رہو، جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، رغداً حیث شئتما، جیسا تمہارا جی چاہے. ہاں لیکن ساتھ فرما دیا لا تقربا هذه الشجرہ، کہ ایک بات یاد رکھنا کہ پیدا تمہیں میں نے اپنی غلامی کے لیے کیا ہے، اپنی بندگی کے لیے کیا ہے،
جہاں پر میں نے روکنا ہے وہاں پر تم نے رک جانا ہے، میرے روکنے پر ہی تم رکو گے۔ تمہیں اپنی غلامی اور بندگی کے لیے میں نے پیدا کیا ہے، دوسروں کے لیے نہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، تو ہر نبی کا مشن یہی رہا، ہر پیغمبر کا مشن یہی رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے آزادی دلائی جائے، انسان کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرایا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، صاحب کتاب پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہونے والے کلیم ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے جب بھیجا فرعون کی طرف، تو قرآن حکیم میں آتا ہے کہ 2 ڈیوٹیاں تھیں، 2 کام ذمہ لگائے تھے۔ ایک جا کر فرعون کو پیغام دیا توحید کا، دعوت توحید کی دی، اور دوسری بات قوم کی آزادی کی بات کی کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، چونکہ وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ہر نبی نے انسانیت کی آزادی کی بات کی ہے، اور ان کو غلامی سے آزاد کرنے کے لیے ہر نبی نے مشن اپنا چلایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی آپ کو ایسا ہی نظر آئے گا کہ انسان کو فکری طور پر، معاشی طور پر، معاشرتی طور پر، ذہنی طور پر اور مذہبی طور پر آزادی حاصل ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ مکرمہ میں، دعوت کا آغاز ہوا، دعوت دیتے ہیں، مشرکین مکہ مخالفت کرتے ہیں، صرف انکار نہیں کرتے، مخالفت کرتے ہیں، میدان میں آ جاتے ہیں، رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ لکم دینکم ولی دین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے کہلوا دیا کہ ہمیں کیوں ستاتے ہو، تم اپنے معبودوں کی پوجا کرتے رہو، تمہارا اپنا دین ہے، تمہارا اپنا مذہب ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، زبردستی تو ہم نہیں کر رہے، زبردستی ہم نے کسی کو کلمہ نہیں پڑھانا، دعوت دے رہے ہیں، جس کو اچھی لگے قبول کر لے، نہیں قبول کرے گا تو پھر بھگتان کرنا پڑے گا اسے، وہاں پر بھگتے گا پھر عذاب اور سزا کو۔ لیکن دنیا میں آزادی ہے، تمہیں جو چاہو تم کر سکتے ہو، پابند نہیں بنایا گیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں، تو مدینہ منورہ میں جہاں مشرک رہتے تھے وہاں پر یہودی بھی آباد تھے، تعداد تھی، کافی اچھی خاصی تعداد تھی یہود کی مدینہ منورہ میں اور مدینہ کے گرد و نواح میں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے ہیں، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ معاہدہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں بھی ان کو آزادی دی گئی کہ تمہارے اپنے مدرسے ہیں، یہودیوں کے مدرسے بھی تھے، مدارس تھے وہاں پر مدینہ میں، علماء تھے ان کے بڑے بڑے، تمہارے اپنے مدرسے ہیں، چلاتے رہو، تمہاری اپنی عبادتیں کرتے رہو، تمہاری اپنی تہذیب ہے اس پر عمل کرتے رہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہمارے معاملات میں بھی تمہیں مداخلت کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہم تمہارے کام میں مداخلت دیں گے اور نہ آپ کو اپنے کام میں مداخلت کرنے دیں گے۔ تمہارے لیے آزادی، ہمارے لیے آزادی۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کون سچا کون جھوٹا، کون اجر کا مستحق ہے اور کون سزا کا مستحق ہے، تو وانتظروا، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، تم بھی انتظار کرو۔ تو اسلام نے آزادی کا تصور دیا ہے انسانیت کو۔ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں بھی انسان کو ایک آزاد انسان کو، ہر انسان کو آزاد دیکھنے کے لیے اسلام نے بھی ایک پورا نظریہ پیش کیا ہے کہ ہر انسان آزاد ہونا چاہیے، فکری طور پہ آزاد ہو، معاشی طور پہ آزاد ہو، معاشرت اس کی آزاد ہو، معاملات میں آزاد ہو، ہر لحاظ سے اس کو آزادی حاصل ہونی چاہیے، پابندی نہیں لگانی چاہیے، زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے آپ۔ اور اسلام سے قبل ایک نظام جو چلا تھا غلامی کا، 2 طرح کی غلامی ہوتی ہے، ایک شخصی غلامی ہے اور ایک اجتماعی غلامی ہے۔ شخصی غلامی کا رواج تھا، غلام بکا کرتے تھے، جنگوں میں جو گرفتار ہو جاتے تھے جوان، ان کو غلام بنا کر بیچا جاتا تھا یا ان سے کام لیا جاتا تھا، خدمت لی جاتی تھی۔ اسلام نے شخصی غلامی کو بھی مسترد کیا ہے،
اور آہستہ آہستہ اسلام نے ایسی تعلیمات دی ہیں کہ غلامی کا رواج اسلام کی برکت ہی سے دنیا سے ختم ہو گیا، جو کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ اجتماعی غلامی بھی تھی اس دنیا میں۔ جو بھی طاقت کہیں پر غالب آ جاتی تھی وہ اپنی تہذیب کو ان پر مسلط کر دیا کرتی تھی، وہ ان کو ذہنی طور پر، فکری طور پر ہر لحاظ سے غلام بنا لیتے تھے۔ اسلام نے اس غلامی کو بھی مسترد کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جہاں بھی مسلمان گئے ہیں، جس علاقے میں مسلمان فاتح بن کر گئے ہیں، تو وہاں جا کر انہوں نے کبھی بھی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو نہیں چھیڑا، ان کی مذہبی رہنماؤں کا قتل عام نہیں کیا، ان کو مکمل طور پر مذہبی آزادی دی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی جاتے تھے استقبال کرنے والے مسلمان کم ہوتے تھے، غیر مسلم زیادہ ہوا کرتے تھے۔ وہ استقبال کیا کرتے تھے، ان کا خوشی منایا کرتے تھے کہ ہمارے اوپر یہ لوگ حکمران بن کر آ گئے، اب ہمیں امن ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا۔ تو آزادی ایک فطری چیز ہے، اور یہ ہر انسان کا اور ہر قبیلے کا اور ہر قوم کا حق ہے کہ اس کو ہر لحاظ سے آزادی حاصل ہو۔ لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کو ایک وقت مسلمانوں پر ایسا بھی آیا کہ ان کو غلام بنا لیا گیا، اور یہ غلامی میں چلے گئے بحیثیت قوم کے، مجموعی طور پر۔ شخصی غلامی نہیں تھی، پوری کی پوری قوم غلامی میں چلی گئی، زنجیروں میں جکڑ لیا گیا۔ انگریز مسلط ہوا، برطانیہ یہاں پر مسلط ہوا، اور پھر اس میں ایک لمبی داستان ہے، لمبی تاریخ ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو بھلا دیا ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ دنیا میں وہی قومیں اپنے مستقبل کے لیے صحیح راستے کا تعین کر سکتی ہیں جو اپنے اسلاف کی سیرت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اپنے اسلاف کے کارناموں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، ان کی تاریخ کو اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ آگے کے لیے اپنے مستقبل کا صحیح راستہ متعین کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم نے سب کچھ بھلا دیا، سب کچھ بھول گئے، ہمیں کچھ یاد ہی نہیں رہا، بلکہ یاد کرنے کی کبھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی ہے۔ یہ ملک ہمیں ایسے مل گیا آسانی سے، ایسے نہیں ملا، لمبی داستان ہے اس کے پیچھے۔ یہ غلامی سے آزادی کی ایسے مل گئی، ہزاروں میل دور سے برطانیہ آیا تھا یہاں پر، تو کیا ویسے ہی چھوڑ کر چلا گیا یہاں پر سب کچھ؟ اتنا آسان نہیں تھا، لیکن ہم نے سب کچھ بھلا دیا۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں کہ یہود اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن یہودی تھے، اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی، میرے اور آپ کے سب سے بڑے دشمن یہودی۔ یہ سارے جانتے ہیں مسلمان، قرآن حکیم بھی یہ کہتا ہے کہ سب سے بڑے دشمن پہلے نمبر پر یہودی ہیں، دوسرے نمبر پر مشرکین ہیں، بت پرست۔ دشمنی اپنی جگہ، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اگر کوئی خوبی دشمن میں بھی ہو نا، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ خوبی بڑے سے بڑے دشمن کے اندر بھی ہو نا، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ تو بحیثیت قوم وہ ایک مغضوب قوم ہے جن پر غضب کیا گیا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، غضب پہ غضب لے کر لوٹے۔ ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، غیر المغضوب علیہم۔ یہ مغضوب کون ہے؟ وہی یہود ہے، یہودیوں کے بارے میں کہا گیا۔ لیکن خوبی ان میں کہ ہزاروں سال گزر گئے، سینکڑوں نہیں، 2-2.5 ہزار سال گزر گئے، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ۔ انہوں نے 2.5 ہزار سال سے اپنی مذہبی زبان کو اپنے گھروں میں آج تک محفوظ رکھا ہے۔ 2.5 ہزار سال گزر گئے، کئی انقلابات آئے، ان کو تحقیق کیا گیا، بخت نصر کا زمانہ بھی آیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں بیت المقدس میں، اور اس کے بعد پھر کئی دور آئے، ان کے خون بہایا گیا، تتر بتر ہو گئے، منتشر ہو گئے، پھیل گئے دنیا میں، کوئی کہاں رہ رہا ہے، چھپ کر زندگی گزار رہا ہے، کوئی کہاں رہ رہا ہے۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ یہود مٹ چکے ہیں،
اور یہ 1400 سالہ تاریخ کے اندر دیکھیں، اب یہ تھوڑا عرصہ نکال کر، کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت بھی کوئی نہیں. ابھی تو انہوں نے ایک قائم کر دی ہے امریکہ برطانیہ کے ان کی طاقتوں پر، اسرائیل کے نام سے، ورنہ اس سے پہلے ان کی کوئی حکومت نہیں تھی، اقتدار بھی نہیں تھا ان کے پاس، در بدر ٹھوکریں کھا رہے تھے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی مذہبی زبان کو اپنے گھروں کے اندر چھپ چھپ کر یاد کیا اور محفوظ رکھا ہے. پوری دنیا میں کہیں بھی آج عبرانی زبان نہیں بولی جاتی. عبرانی زبان کو بولنے والے، عبرانی زبان کو سمجھنے والے، عبرانی زبان کو لکھنے والے، عبرانی زبان کو پڑھنے والے دنیا میں نہیں ہیں. لیکن انہوں نے اپنے گھروں کے اندر اسے محفوظ رکھا، اور جب بھی ان کی ایک ریاست قائم ہوئی اسرائیل کی صورت میں، تو سرکاری زبان کے طور پر اپنی عبرانی زبان کو سامنے لے آئے. انگلش میں جسے ہبرو کہا جاتا ہے، عبرانی، عربی میں عبرانیہ کہتے ہیں اسے، عبرانی زبان. تورات عبرانی زبان میں نازل ہوئی تھی، یہ ان کی مذہبی زبان ہے. آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے، ہمارا قرآن عربی میں ہے، کیا ہم نے اپنے گھروں میں عربی کو زندہ رکھا ہے؟ ہمارے اوپر تو ویسے انقلابات نہیں آئے جیسے ان پہ آئے. وہ تو بحیثیت قوم در بدر ٹھوکریں کھاتی رہی. ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے ہر موقع پر، کبھی مغلوں کی صورت میں، کبھی عباسیہ کی صورت میں، کبھی عثمانیہ کی صورت میں، مختلف ادوار میں. لیکن کیا ہم نے بھی اپنی زبان کا تحفظ کیا؟ عربی تو اپنی جگہ چھوڑیں، ابھی 70-75 سال ہوئے پاکستان بنے ہوئے، ہم سے تو اردو بھی غائب ہو چکی ہے. اردو بھی گھروں سے چلی گئی. ہم تو اس کا دفاع بھی نہ کر سکے، اس کو بھی محفوظ نہ کر سکے جو ہماری قومی زبان ہے. انگلش بولنے والے زیادہ ملیں گے آپ کو، اردو والے کم ملیں گے، اور فخر محسوس کرتے ہیں کسی دوسری زبان میں بات کرنے پر. تو بھارتر میں عرض یہ کر رہا تھا، اپنے اکابرین کی تاریخ کو جو لوگ سامنے رکھتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں. تو یہ ملک آج ہم تو سبز رنگ کا لباس بچوں کو پہنا کر اور کچھ پٹاخے بجا کر اور روڈوں پر موٹر سائیکلیں دوڑا کر، جھنڈیاں لہرا کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا. یہ اتنی آسانی سے کیا یہ جھنڈیاں سجانے سے ملک حاصل ہوا تھا؟ کیا یہ ملک موٹر سائیکل اور سائیکلیں دوڑانے سے حاصل ہوا تھا؟ کیا یہ ملک ہمیں حاصل ہوا یا آزادی ہمیں حاصل ہوئی صرف نعرے لگانے سے حاصل ہوئی تھی؟ ایسا نہیں تھا. اس کے پیچھے قربانیاں ہیں، ایک لمبی داستان ہے. اس کے پیچھے اگر مڑ کر آپ دیکھیں گے تو ہر طرف آپ کو خون ہی خون نظر آئے گا. بکھری ہوئی اور تڑپتی ہوئی لاشیں آپ کو نظر آئیں گی. پاکستان کا وجود جب قائم ہوتا ہے تو اس سے پیچھے اگر تاریخ کو آپ دیکھیں گے تو 10 لاکھ انسانوں کے تڑپتے ہوئے لاشیں آپ کو نظر آئیں گے. 10 لاکھ انسانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. 75,000 کے قریب مسلمان بیٹیاں، مسلمان دوشیزائیں، جن کو غیر مسلم ہندو سکھ اٹھا کر لے گئے اور ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا. یہ ملک آزادی سے، یہ آزادی میں اتنی آسانی سے نہیں ملی. یہ ملک اتنا آسانی سے آزاد نہیں ہوا. اگر پیچھے تاریخ پر نظر دوڑا کر دیکھیں تو آپ کو پانیوں میں تیرتی ہوئی جوان لڑکیوں کی لاشیں نظر آئیں گی. اور یہ وہ خواتین تھی جنہوں نے اپنی عزتیں بچانے کی خاطر سمندروں، دریاؤں میں، کنوؤں میں چھلانگیں لگائی تھی. دریا سمندر میں چھلانگ لگانے والے کو ہم کہتے ہیں خودکشی کر لی ہے، لیکن جنہوں نے اپنی عزت و ناموس اور عصمت کو بچانے کے لیے چھلانگ لگائی تھی، علماء متفق ہیں یہ خودکشی نہیں، شہادت ہے. اللہ نے ان کو مرتبہ شہادت کا عطا فرمایا ہے. لیکن قربانی دیکھیں ان لوگوں کی، کتنے لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کے حصول کی خاطر قربانیاں دی ہیں. ہم ساری تاریخ بھول چکے ہیں، اور جو بتایا جاتا ہے ہم بس اسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بس ٹھیک ہے ایسا ہی ہوگا. اتنا آسان نہیں. اب دیکھیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں کہ آزادی کے لیے پہلی جنگ لڑی گئی 1857 میں. آپ نے یہی پڑھا ہوگا. آزادی کی پہلی جنگ لڑی گئی 1857 میں. ہم نے بھی مان لیا ٹھیک ہے.
وہ میں ایک لطیفہ سنایا کرتا ہوں، ہماری مثال وہی بنتی جا رہی ہے۔ وہ ایک باپ بیٹا کہیں جا رہے تھے اور ان کے پاس ایک گدھا تھا جس پر باری باری سواری کر رہے تھے، سواری کے لیے گدھا ان کے پاس تھا۔ تو ایک جگہ دوران سفر رات ہو گئی، شام ہو گئی، دیکھا تو ایک طرف سے قوالی کی آواز آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھے لوگ ہیں، چلو ان سے اجازت لیتے ہیں، رات ان کے ساتھ گزار لیں گے، صبح پھر آگے چلیں گے، رات کا سفر کیسے کریں گے۔ چنانچہ وہ اندر چلے گئے، جس کمرے میں تھے یا جس غار میں تھے وہ یہ وہاں چلے گئے، اجازت مانگی کہ اگر اجازت ہو، آپ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، تو ہم بھی آپ کے ساتھ آج رات باپ بیٹا گزار لیتے ہیں، صبح چلے جائیں گے، ہم سفر کرنا ہے آگے۔ انہوں نے کہا بالکل بخوشی آئیں، مہمانوں کے آنے پر تو خوشی ہوتی ہے ہمیں، مہمان تو اللہ کی رحمت ہوا کرتے ہیں، آئیں۔ اب یہ آ گئے، وہاں پر ٹیک لگا کر یہ بھی بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی قوالی روک لی، ایک دوسرے سے کہنے لگے یار یہ مہمان ہیں، ہم تو خیر بھوکے تھے، ہم نے تو کچھ نہیں کھایا تھا، ہم تو عادی ہیں، لیکن مہمان ہیں، ان کو تو کچھ کھلانا چاہیے۔ انہوں نے کہا بھائی کہاں سے کھلائیں، ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں۔ تو دو ساتھیوں کا انتخاب کیا، ہاں بھائی تم چلے جاؤ باہر، شاید کچھ مل جائے، لے آؤ کہیں سے، ادھار مل جائے، جیسے مل جائے، خیرات مل جائے، مہمانوں کو تو کھلائیں۔ اب وہ دو جب باہر نکلے نا، تو باہر تو گدھا بندھا ہوا تھا، گدھا تو ان کا تھا نا جو مہمان تھے۔ انہوں نے کہا یار کام بن گیا، کھولو رسی، لے گئے گدھے کو، جا کر بیچ دیا، اور بیچنے کے بعد جو پیسے ملے خوب کھانا لے کر آ گئے۔ جو باقی حضرات بیٹھے تھے وہ بڑے خوش ہوئے، چلو مہمانوں کے لیے اچھا دسترخوان لگ گیا، کھانا خوب کھلا لیا۔ وہ ساتھیوں نے کان میں پوچھا بھائی کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا باہر گدھا کھڑا تھا اسے بیچا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کھانا جب کھا لیا نا، تو کھانا کھانے کے بعد وہ کہنے لگے مہمانوں سے کہ آپ تھکے ہوئے تو ہوں گے، لیکن ہم تو بس عادی ہیں، کھانا کھانے کے بعد بھی ہماری قوالی ہوتی ہے، آپ اگر آرام کرنا چاہیں تو آرام کریں، ہم تھوڑا سا اپنا کر لیں، شغل کر لیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اب قوالی شروع ہو گئی، خر برفت و خر برفت و خر برفت، گدھا چلا گیا، گدھا چلا گیا، اب یہ باپ بیٹا یہ بھی ساتھ بیٹھے ہیں، خر برفت و خر برفت و خر برفت، یہ بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں پوچھتے بھئی کس کا گدھا چلا گیا۔ جب صبح ہوئی جانے کے لیے باہر نکلے، گدھا نہیں تھا۔ ان سے کہا جی رات ہم نے گدھا باندھا تھا، وہ نہیں ہے یہاں۔ اس نے کہا ساری رات تو تم باپ بیٹا دونوں ہمارے ساتھ کہتے رہے گدھا چلا گیا، اب پوچھتے ہو کہاں ہے؟ ہم سے سب کچھ چھن گیا اور ہم بھی سر دھن رہے ہیں اسی بات پر، انہی کے گیت گا رہے ہیں۔ 1857 کی جنگ آزادی پہلی جنگ آزادی نہیں ہے، جنگ آزادی کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا۔ نواب سراج الدولہ میدان میں آتا ہے 1.25 لاکھ کی فوج لے کر، کس کے خلاف آتا ہے، کس لیے آیا تھا؟ کیا وہ آزادی کی جنگ نہیں تھی تو کیا تھا؟ ٹیپو سلطان میدان میں آتا ہے، میسور کے قلعے میں آتا ہے، قلعے سے نکل کر آتا ہے، انگریز کو للکارتا ہے، تو وہ کس چیز کی جنگ تھی؟ آزادی کی نہیں تھی تو کیا تھا؟ بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد شہید اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، شاہ اسماعیل اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، سینکڑوں مجاہدین جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ وہ آزادی کی جنگ نہیں تھی تو کیا تھا؟ پلاسی کے میدان میں دیکھ لیں، شاملی کے میدان میں دیکھ لیں، پٹنہ میں جا کر دیکھ لیں، فتح پور میں جا کر دیکھ لیں، صادق پور میں جا کر دیکھ لیں، یہ جو جھڑپیں ہو رہی تھی، جنگیں ہو رہی تھی، کیا ہو رہا تھا؟ تو 1857 کی جنگ آزادی کو پہلی جنگ آزادی کیوں کہا جانے لگا اور کون کہنے لگا اور کس نے کہا؟ یہ نکتہ سمجھیں۔ اب ہم بھی ہاں میں ہاں ملائے چلے جاتے ہیں، کبھی اپنی تاریخ کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی، ٹیپو سلطان مسلمان تھا، حیدر علی کا بیٹا تھا، اس نے جنگ لڑی ہے۔ اس کے ساتھ جو لشکر تھا سارا کا سارا لشکر مسلمانوں کا تھا، اس نے تنہا جنگ لڑی ہے آزادی کی، اس لیے ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ نواب سراج الدولہ مسلمان تھا، اس کی 1.25 لاکھ فوج ساری کی ساری مسلمان تھی، اس لیے اس کی جنگ کو جنگ آزادی نہیں کہا گیا۔ بالا کوٹ کے میدان میں سید احمد شہید جو لشکر لے کر آتے ہیں اور جو جام شہادت نوش کرتے ہیں، سارے مجاہدین مسلمان تھے، اس لیے ان کو الگ کر دیا گیا۔
1857 کو اس لیے جنگ آزادی کہا گیا کہ اس میں مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہندو بھی شامل تھے، اور اس میں 29,000 لوگ کام آئے، ان میں سے 24,000 مسلمان شہید ہوئے ہیں اور 5,000 ہندو بھی مارے گئے ہیں۔ تو جب ہندو مارے گئے تو ہندوؤں نے کہا کہ یہ پہلی آزادی کی جنگ ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، یہ پہلی آزادی کی جنگ ہے۔ ہم کن کی باتیں سن رہے ہیں، کن کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں؟ ہماری جنگ آزادی بہت پہلے سے جاری تھی۔ تو باہر طور میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک ملا ہے ہمیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے صرف موٹر سائیکل دوڑانے کو آزادی سمجھ رکھا ہے، ہم نے صرف شور شرابہ کرنا اس کو آزادی سمجھا ہے، نہیں۔ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سر بسجود رہے اس دن رب کے سامنے، اللہ کے سامنے سر بسجود رہ کر رب کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ فلسطین والوں سے جا کر پوچھیں آزادی کیا ہوتی ہے۔ سالہ سال تک قربانیاں دینے والے اور جنگیں لڑنے والے افغان مجاہدین سے جا کر پوچھو آزادی کیا ہوتی ہے۔ عراق کے مسلمانوں سے جا کر پوچھیں آزادی کسے کہتے ہیں۔ ہم آزادی میں سانس لے رہے ہیں۔ آج ہمیں مذہبی آزادی بھی ہے۔ جس گلی میں جائیں آپ کو بت نظر نہیں آئیں گے، جس محلے میں جائیں، جس گلی سے گزریں، وہاں پر آپ کو اللہ اکبر کی صدائیں سنائی دیں گی۔ جس گلی سے گزریں گے آپ کو مسجد کے مینار نظر آئیں گے۔ جس گھر کے قریب سے گزریں آپ کو اس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی دے گی۔ آزاد ہے، اللہ نے یہ نعمت دی ہے، اور اللہ نے ہمیں تو بہت نوازا ہے۔ ایسا خطہ، ایسا ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جس میں موسم 4 ہیں، 4 موسم ہیں نا، وہ چاروں موسم اللہ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے، موسم گرما بھی ہے، موسم سرما بھی ہے، چاروں موسم عطا فرمائے ہیں۔ امریکہ میں جا کر پوچھیں، برطانیہ کے کچھ علاقوں سے پوچھیں جہاں تقریباً سال بھر برف باری ہوتی ہے، 9 مہینے، 8 مہینے وہاں سردی رہتی ہے۔ وہ ترس گئے ہیں موسم خزاں اور موسم بہار کو، وہاں نہ خزاں ہوتی ہے نہ بہار ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں چاروں موسم عطا فرمائے۔ ان ممالک کے اندر نام تو بڑا ہے ان کا، ان ممالک کے اندر سال بھر میں 1 مرتبہ فصل ہوتی ہے، ہماری سال میں 2 فصلیں ہوتی ہیں۔ گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو چاول کاشت کر لیا جاتا ہے، چاول کی کٹائی ہوتی ہے تو گندم کاشت کر لی جاتی ہے، 2 فصلیں سال میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو پہاڑ عطا فرمائے ہیں، یہ پہاڑ کسی اور کے پاس نہیں، اور پہاڑوں کے اندر جو معدنیات عطا فرمائی ہیں، کون سا ایسا معدن ہے جو ہمارے پاس موجود نہیں ہے؟ تانبا ہمارے پاس، سونا ہمارے پاس، چاندی ہمارے پاس، لوہا ہمارے پاس، فولاد ہمارے پاس، سب کچھ ہمارے پاس ہے۔ بلکہ اللہ نے صرف کوئلے کے اتنے ذخائر ہمارے ملک کو عطا فرمائے ہیں کہ اس پر تحقیق کرنے والوں نے بتایا کہ اتنا کوئلہ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے کہ اگر اس سے بجلی بنائی جائے تو پاکستان کیا پوری دنیا کو بجلی سپلائی کر سکتے ہیں۔ یہ نعمتیں نہیں کیا ہیں اللہ نے جو پھل ہمیں عطا فرمائے۔ یقین جانیے دنیا کے سارے ممالک جہاں جہاں پہ آم ہوتا ہے وہ آم ایک طرف، ہمارے ملتان کا آم ایک طرف، ڈیرہ غازی خان کا آم ایک طرف۔ جس نے چکھے ہیں باہر ملکوں میں وہ جانتے ہیں کہ وہاں ذائقے کیسے ہوتی ہیں۔ جو ذائقہ ہمارے آم کو دیا گیا وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ اتنی ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری ہمیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ہم بھی ذرا سوچیں ہم نے شکر کتنا ادا کیا، ہم نے ان نعمتوں کی قدردانی کتنی کی ہے، ہم نے کتنا اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے، آزادی کی نعمت، فرماتے ہیں کہ ایمان انفرادی نعمتوں میں، شخصی نعمتوں میں، انفرادی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وہ انسان کے پاس ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے مقابلے میں ساری دنیا کچھ نہیں۔ اور اجتماعی نعمتوں کو دیکھا جائے تو اجتماعی نعمتوں میں آزادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ ہم نے تو آنکھ کھولی ہے تو پاکستان کا جھنڈا ہی دیکھا ہے، لیکن ان سے پہلے بزرگوں سے پوچھیں کہ کتنی قربانیاں لگی ہیں۔ دہلی سے
ریل گاڑی چلتی ہے، مہاجرین کو لے کر چلتی ہے۔ پاکستان آ رہے تھے، پاکستان بن رہا ہے، آزادی مل رہی ہے، لیکن جب ریل یہاں پر پہنچتی ہے تو کوئی ڈبہ ایسا نہیں تھا جس کی سیڑھیوں سے خون نہ بہہ رہا ہو۔ ہر ڈبے سے خون بہہ رہا تھا، ہر ایک ڈبے کے اندر، ریل کے ہر ڈبے کے اندر لاشیں ہی لاشیں پڑی تھیں، جوانوں کی، بوڑھوں کی، بزرگوں کی، عورتوں کی، بچوں کی۔ آسانی سے نہیں ملی آزادی، لہٰذا نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، آزادی کی قدر کرنی چاہیے، اور خاص کر اس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے احسان بھی یہ کیا، یہ کچھ چیزیں اتفاقاً ہوتی ہیں اور کچھ چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی حکمتیں پوشیدہ ہوا کرتی ہیں۔ جو اہل دل ہوتے ہیں، جن کی نگاہیں دور تک جاتی ہیں، وہ دیکھ لیا کرتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملک جو ہمیں عطا فرمایا، اس کا آغاز ہی ایسے ہوا کہ اب دیکھیں سال بھر میں جو افضل مہینہ ہمارے ہاں سارے مسلمان جانتے ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے، اور پھر رمضان میں آخری عشرہ مزید فضیلت والا، اور پھر آخری عشرے میں طاق راتیں، وہ سب راتوں سے بڑھ کر فضیلت والی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو ملک یہ پاکستان کی صورت میں عطا فرمایا، رمضان کا مہینہ، آخری عشرہ، طاق رات، 27ویں کی شب تھی، جمعے کی رات تھی، اگلے دن جمعہ تھا اور جمعۃ الوداع تھا جس دن پاکستان کا اعلان ہوا۔ تو یہ ایسی نعمت، عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع پر ہمیں عطا فرمائی، تو ہمیں اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ اپنے گھروں کے اندر، مساجد کے اندر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تنہائی میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اللہ اتنی عظیم نعمت آپ نے عطا فرمائی، اور ایک نعمت نہیں کتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم نے کتنا شکر ادا کیا۔ اللہ اس نعمت پر ہم نے شکر کتنا ادا کیا ہے، نافرمانی کتنی کی ہے۔ اللہ یہ نعمتیں آپ نے دی، ہمیں چاہیے تھا کہ ہر نعمت کے بدلے میں سجدہ کرتے، اور ہم نے ہر نعمت کے بدلے گناہ کیا ہے، ہر نعمت کھا کر ہم نے گناہ کیا ہے، نعمتوں کو استعمال کر کے ہم نے گناہ کیا۔ جو نعمتیں آپ نے دی تھی ہمیں اطاعت کے لیے، ان نعمتوں کو ہم نے گناہوں کے کاموں میں خرچ کیا۔ تنہائی میں بیٹھ کر چاہیے کہ آنسو بہائیں، اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر اس کے بعد آزادی کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر ساتھ ہمارے وہ مسلمان بھائی جو آج بھی آزادی کے لیے ترس رہے ہیں، جو آج بھی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، وہ فلسطین میں ہوں یا عراق میں، وہ شام میں ہوں یا کشمیر میں، جہاں بھی ہیں، ظلم اور کفر سے آزادی کے لیے ان کے حق میں دعائیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر شکر ادا کریں، اور جن کو یہ نعمت نہیں ملی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نعمتوں کا سوال کریں، اللہ سے مانگیں۔ اس دن کو ہم ایسے گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اور جو نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، فیصلہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر ادا کرو گے میں بڑھا دوں گا، مزید دوں گا، مزید عطا کروں گا۔ اور پھر فرمایا ساتھ، اگر تم میری نعمتوں کی ناقدری کرو گے۔ یہاں پر ایک جملہ یاد رکھیں، قرآن حکیم کو میں اکثر کہا کرتا ہوں، سمجھ سمجھ کے پڑھا کریں، سوچ سوچ کے پڑھا کریں۔ دعوت دی جا رہی ہے کس بات کی؟ شکر ادا کرنے کی۔ فرمایا کہ اگر شکر ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، بڑھا دوں گا تمہارے لیے نعمتوں کو، مزید نعمتیں دوں گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اگر ناشکری کرو گے تو پھر اس کا جواب کیا ہوتا؟ یہ ہو سکتا تھا نا، میں چھین لوں گا، کم کر دوں گا، جواب یہ ہو سکتا ہے نا، اگر شکر ادا کرو گے تو زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے تو کم کر دوں گا، یہ ہو سکتا تھا؟ نہیں، فرمایا شکر ادا کرو گے بڑھا دوں گا، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر ناشکری پر عذاب ہے، صرف نعمتوں کا چھین جانا نہیں ہے، نعمتوں میں کمی ہونا نہیں ہے، بلکہ پھر اللہ کی پکڑ آیا کرتی ہے۔ اور قرآن حکیم میں اللہ کی توحید کا انکار کرنے والے کے لیے لفظ کفر کا استعمال ہوا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کرنے والے کے لیے لفظ کفر کا استعمال ہوا ہے، رسالت کا انکار کرنے والوں کے لیے لفظ کفر کا استعمال ہوا ہے، اور جو نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے اس کے لیے بھی لفظ کفر کا استعمال ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں کفران نعمت، سنا ہوگا آپ نے، کفران نعمت، یعنی نعمتوں کو ٹھکرانے والا بھی وہی جرم کر رہا ہے جو توحید کا انکار کرنے والا کر رہا ہے۔ اس نے سرے سے اللہ کی توحید ماننے سے انکار کیا تھا، اس نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے سے انکار کیا، تو گویا اللہ نے برابر کر دیا ہے۔ اس لیے نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ قدری سے اور نہ شکری سے بچنا۔